بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جانوروں کی تحقیر کا وبال۔ انڈیا کا واقعہ کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک بڑے میاں جا رہے تھے۔ ہندوؤں کا ہولی کا دن تھا۔ ان کی وفات ہو گئی تو ان کو کسی نے خواب میں دیکھا تو پوچھا کیا بنا؟ کہنے لگے میری قبر کو جہنم کا گڑھا بنا دیا گیا۔ انہوں نے پوچھا وجہ کیا بنی؟ انہوں نے یہ واقعہ سنایا کہ ہولی کا دن تھا اور میں پان کھاتا ہوا جا رہا تھا۔ مجھے تھوک پھینکنے کی ضرورت تھی تو سامنے گدھا کھڑا تھا۔ ایسے ہی پتہ نہیں کیا دل میں آیا، میں نے وہ تھوک پان والی گدھے پر ڈالی اور کہا اے گدھے، تجھے رنگنے والا کوئی نہیں تھا؟ کہنے لگے اس بات پر مجھ سے سوال کیا گیا، تم نے دشمنوں کے ساتھ جو یہ مشابہت اختیار کی، اس وجہ سے تمہاری قبر کو جہنم کا گڑھا بنا دیا گیا۔ اتنی سی بھی مشابہت پروردگار پسند نہیں کرتے۔ ایک صاحب تھے، گورنمنٹ آفیسر، رشوت کا پیسہ خوب لیتے تھے اور قدرتاً انہوں نے کوٹھی ایسی جگہ لی جہاں مسجد بالکل ساتھ تھی۔ صبح کے وقت مسجد میں اذان ہوئی۔ وہ شرابی کبابی بندہ اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس کو بڑا غصہ آیا۔ اس نے مؤذن کو اگلے دن بلا کر کہا کہ فجر میں میری نیند میں خلل ہوتا ہے، اذان اسپیکر میں مت دیا کرو۔ اس نے آ کر نمازیوں کو بتایا۔ نمازیوں نے کہا یہ کون نئے صاحب آ گئے بھائی، تمہاری نیند میں خلل آتا ہے تو تم جاؤ جہاں تمہارا دل چاہے، کیونکہ مسجد کے ساتھ گھر لیا ہے۔ بوڑھوں نے کہا ہم تو انتظار میں ہوتے ہیں، ہماری نظریں کمزور ہیں، ہم گھڑیوں کے وقت دیکھ نہیں سکتے، اذانیں سن کر ہم مسجد میں آتے ہیں، مسلمانوں کی آبادی ہے، تم میاں اذان دو۔ اس مؤذن نے اگلے دن پھر اذان دی۔ اس کی آنکھ کھلی۔ اس کو غصہ آیا۔ اس وقت مسجد میں آ کر اس نے مؤذن کو 2 تھپڑ لگائے۔ نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ بس اللہ تعالیٰ کی اس پر پکڑ آ گئی۔ ہوا یہ کہ اس کے آدھے دھڑ پر فالج ہوا اور دونوں ہاتھ اس کے سینے کے ساتھ لگ گئے۔ بیکار۔ اب جب دفتر کے کام کا نہ رہا تو اگلوں نے چھٹی کرا کے گھر ہی بٹھا دیا۔ چھٹی ہو گئی۔ علاج پر بھی پیسہ خوب لگ رہا تھا۔ اس کی چونکہ افسرانہ طبیعت تھی، حاکمانہ طبیعت تھی، تو گھر میں بھی ڈانٹ ڈپٹ ذرا ذرا سی بات پر کرتا۔ کبھی نوکروں کو ڈانٹ رہا، کبھی بچوں کو ڈانٹ رہا، کبھی بیوی کو ڈانٹ رہا۔ ایک دفعے کی ڈانٹ تو برداشت کر لیتے ہیں مگر روز روز کی ڈانٹ ڈپٹ تو برداشت نہیں ہوتی۔ بچوں نے ماں سے کہا یہ کیا مصیبت ہے ہمارے لیے، یہ تو لگتا ہے کوئی تھانے دار آ گیا ہے گھر میں۔ بیوی نے کچھ کہا، بیوی کو ڈانٹنے لگا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ روز بیوی کو ڈانٹ پڑتی، روز گندی گالیاں زبان سے نکلتی۔ کچھ دن تو وہ برداشت کرتی رہی۔ کچھ دن کے بعد اس نے اپنے بچوں کو لیا، کہنے لگی میں کے جا رہی ہوں، تو جانے تیرا کام جانے۔ وہ اسی بیماری حالت میں چھوڑ کر چلی گئی۔ اس نے بھائی کو فون کیا، بیوی مجھ سے بے وفائی کر گئی، تم آؤ میری خدمت کرو۔ خیر بھائی آیا، وہاں سے گھر لے گیا، مگر طبیعت تو ہر جگہ ایک ہی ہوتی ہے۔ اب اس کے بچوں کو ڈانٹ ڈپٹ اس کی بیوی کو کچھ کہہ دیتا۔ اب جب ان کے گھر میں یہ ہونے لگا تو بچوں نے باپ سے کہا کہ ابو یہ کیا مصیبت آ گئی ہے۔ ایک دن بھائی نے اسے سمجھایا کہ بھائی تم کیوں لوگوں کے ساتھ ایسی بری زبان استعمال کرتے ہو۔ وہ اس کو بھی ڈانٹنے لگ گیا کہ تو رن مرید بن گیا ہے اور یہ اور وہ۔ اب بچوں نے دیکھا کہ ہمارے ابو کو بھی ڈانٹ رہا ہے تو انہوں نے پلان بنایا۔ جوان بچے تھے، انہوں نے اگلے دن صبح اٹھا کر چارپائی سے اس کو باہر لا کر سڑک پر ڈال دیا۔ اس دوران ہوا کیا تھا، اس کے نچلے والے دھڑ کو اوپر فالج بھی ہوا اور دونوں ٹانگیں بھی سینے کے ساتھ لگ گئیں۔ اب زندہ لاش، نہ ہاتھ ہلتا نہ پاؤں ہلتا۔ اب جب بھائی کے بچوں نے سڑک پر ڈال دیا، گرمی کا موسم، 9 بجنے لگے تو زمین بھی گرم ہونے لگی اور اچھی بلی گرمی ہوتی تھی۔ اب بھوکا بھی تھا، پیاسا بھی تھا، زمین بھی گرم، پسینہ بھی آ رہا تھا۔ اب سوچنے لگا کہ کون ہے میرا کہ جس کو میں کہوں۔ چنانچہ افسر نے آنے جانے والے مسافروں سے اللہ کے نام پر بھیک مانگنی شروع کر دی۔ اللہ کے نام پر دے دو۔ ایک نوجوان بچے کو ترس آیا، اس نے 5 روپے دینے چاہی۔ کہنے لگا میں ان کا کیا کروں گا، مجھے تو بھوک لگی ہے، کھانا لاؤ، پانی لاؤ۔ اس نے قریب ہوٹل سے روٹی لے کر دی۔ کہنے لگا مجھے کھلا دو۔ اس نے کہا میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے بھائی، وہ رکھ کے جانے لگا۔ تو اس نے اچانک سوچا کہ بھائی ایسا نہ ہو کہ رکھ کر چلے جائیں تو کوئی کتا ہی اٹھا کر لے جائے، میں تو کچھ کر بھی نہیں سکتا۔ کہنے لگا مجھے پکڑا دو۔ اب پکڑے کہاں، یہ تو منہ میں پکڑے، ہاتھ کی انگلی ہلتی نہیں۔ سوچ سوچ کر اس کا جو پاؤں اس کے پسینے پر آیا ہوا تھا، اس نے انگوٹھے اور انگلی کے درمیان روٹی کا ٹکڑا اور اس کو چبا کر کتے کی طرح کھانے لگ گیا۔
جسے اللہ ذلیل کرنے پر آتا ہے اسے عزت دینے والا پھر کوئی نہیں ہوتا۔ اللہ کی پکڑ میں نہ آئے بندہ۔ جب انسان اللہ تعالیٰ کی نظروں سے گر جاتا ہے تو مخلوق کی نظروں سے خود بخود گر جاتا ہے۔ لوگ دل سے عزت نہیں کرتے۔ اب یہ جو وقت کے حکام ہوتے ہیں ان کے سامنے تو سب جھکتے پھرتے ہیں، ان کی دل سے عزت کوئی نہیں کرتا۔ سامنے ان کے بچ رہے ہوں گے، جب وہ وہاں سے ہٹیں گے تو بڑی گالیاں دیں گے۔ اللہ معاف کرے۔ اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم۔